بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائی اور میری پیاری سی بہنوں، مغرب کی نماز ایک ایسی نماز ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دن ختم ہو سکتا ہے، زندگی بھی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے سامنے ہماری حاضری کا وقت بھی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو اور فجر کے قرآن کا بھی اہتمام کرو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات، یعنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ تو میری پیاری سی بہنوں، سورج غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں مغرب کی 3 رکعت صحیح طریقے سے کیسے ادا کی جاتی ہے؟ کس رکعت میں سورت ملانی ہے اور نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں مغرب کی نماز کا مکمل طریقہ آسان انداز میں سیکھتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، اپنے وقت پر نماز ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، مغرب کی فرض نماز 3 رکعت ہے، اس کا وقت سورج غروب ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اور شفق کے غائب ہونے تک رہتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کو بلا وجہ تاخیر سے نہ پڑھیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل میں یہ ارادہ کریں کہ میں اللہ کے لیے مغرب کی 3 رکعت فرض نماز ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز شروع کریں، لیکن یاد رکھیے نماز صرف جسم کی حرکت نہیں بلکہ دل کی حاضری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اگر آج ہماری نماز میں کمی رہی ہے تو مایوس نہ ہوں، آج سے اپنی نماز کو بہتر بنانے کا عہد کریں، کیونکہ شاید یہی نماز ہماری زندگی بدل دے اور قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ سب سے پہلے نماز کے لیے تیاری کیجیے، وضو ہو، جسم کپڑے اور نماز کی جگہ پاک ہو، سطر ڈھکا ہوا ہو، قبلہ کی طرف کھڑے ہوں اور یہ اطمینان کر لیں کہ مغرب کا وقت داخل ہو چکا ہے۔ خواتین اپنے لیے شرعی پردے اور لباس کا بھی اہتمام کریں۔ اب نیت کی طرف آئیے۔ یاد رکھیے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں یہ ارادہ کافی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے مغرب کی 3 رکعت فرض نماز ادا کر رہی ہوں۔ نیت کے لیے کسی مخصوص جملے کو زبان سے پڑھنا ضروری نہیں۔ پھر قبلہ کی طرف کھڑے ہو کر نماز شروع کیجیے اور اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کہیے۔ نماز کے آغاز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریم التکبیر وتحلیل التسلیم، یعنی نماز کی کنجی پاکیزگی ہے، اس کی تحریم تکبیر ہے اور اس سے نکلنے کا طریقہ سلام ہے۔ نماز شروع کرنے کے بعد قیام میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیجیے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیے اور اس کے بعد قرآن مجید میں سے کوئی بھی سورت جو مناسب مقدار میں تلاوت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سورہ فاتحہ کی عظمت بیان فرمائی ہے۔ صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتح الکتاب، یعنی اس شخص کی نماز نہیں جس نے فاتحۃ الکتاب نہ پڑھی ہو۔ یہاں ایک اہم بات سمجھ لیجئے کہ مغرب کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جاتی ہے، پھر رکوع کیا جاتا ہے۔ رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہیے، اطمینان کے ساتھ رکوع کیجیے اور رکوع میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت کرنے سے منع فرمایا اور رکوع میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنے اور سجدے میں دعا کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اس لیے رکوع کو صرف جلدی سے جھکنے کا نام نہ سمجھیے، بلکہ رکوع میں سکون ہونا چاہیے۔ جسم کو اطمینان سے رکھیے، جلدی بازی نہ کیجیے۔ پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیے اور سیدھے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کیجیے۔
اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری سی بہنوں، سجدہ نماز کا وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء، یعنی بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا سجدے میں زیادہ دعا کیا کرے۔ ذرا سوچئے، دنیا میں ہم کسی بڑے انسان کے سامنے کھڑے ہونے کو عزت سمجھتے ہیں، لیکن نماز میں ہمیں اس رب کے سامنے جھکنے کا موقع ملتا ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ اس لیے سجدہ جلدی میں نہ کریں، سجدے میں اطمینان سے تسبیح پڑھیے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھیے، اطمینان سے بیٹھیے، پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ کریں۔ دوسرے سجدے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اب دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور اس کے بعد قرآن مجید کی کوئی بھی سورت یا مناسب مقدار میں تلاوت کی جائے گی۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھنا، پہلا سجدہ اور دوسرا سجدہ اسی طرح اطمینان کے ساتھ کیا جائے گا۔ اب دوسری رکعت مکمل ہونے کے بعد بیٹھ کر قاعدہ کیا جائے گا، یہاں تشہود پڑھا جائے گا، تحیات للہ پوری۔ یہاں ذرا رک کر ایک بہت اہم بات سمجھیے، نماز میں صرف الفاظ پڑھ لینا مقصد نہیں، بلکہ کوشش کریں کہ جو پڑھ رہا ہے اس کا مطلب بھی سمجھیں۔ جب ہم تشہود میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھتے ہیں تو ہم اپنے رب کی حمد کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی نیک بندوں کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ تشہود کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ اب مغرب کی تیسری رکعت شروع ہوتی ہے۔ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، ضروری قرآت کا حصہ ہے۔ اس کے بعد سورت ملانے کے مسئلے میں فقہی مذاہب کے درمیان تفصیل پائی جاتی ہے، اس لیے اپنے معتبر فقہی طریقے کے مطابق عمل کیا جائے۔ عام حنفی طریقے میں فرض نماز کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائی جاتی، پھر رکوع کیا جائے گا، رکوع سے اطمینان کے ساتھ اٹھا جائے گا، پھر دوسرے سجدے کیے جائیں گے۔ اب تیسری رکعت کے دونوں سجدے مکمل کرنے کے بعد آخری قاعدے میں بیٹھیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ہمیں پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھنا چاہیے۔ تشہود پڑھیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور اس کے بعد مسنون دعائیں مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کے آخر میں مختلف مسنون دعائیں سکھائی ہے۔ ان میں ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، یعنی اے اللہ میں جہنم کی عذاب، قبر کے عذاب، زندگی اور موت کے فتنے اور مسیح الدجال کے فتنے کی شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے، پہلے دائیں جانب سلام اور پھر بائیں جانب سلام کیا جاتا ہے، اور یوں مغرب کی 3 فرض رکعت مکمل ہو جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور پیاری سی بہنوں، نماز ختم ہونے کے بعد فوراً دنیائی باتوں میں نہ لگ جائیں، کچھ وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزاریں، مسنون اذکار پڑھیں اور اپنے رب سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یعنی تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، مغرب کی نماز صرف 3 رکعت مکمل کرنے کا نام نہیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم نماز کو سمجھ کر پڑھیں، اس میں سکون پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اپنے دل میں محسوس کریں اور نماز کے اثرات اپنی زندگی میں بھی ظاہر کریں۔ مغرب کے 3 فرض ادا کرنے کے بعد 2 رکعت سنت ادا کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور سنتوں میں مغرب کے بعد 2 رکعت کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد 2 رکعت اپنے گھر میں ادا فرماتے تھے۔
لہذا فرض نماز مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت سنت کی نیت کر کے نماز ادا کیجیے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں ارادہ کافی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے مغرب کے 2 رکعت سنت ادا کر رہا ہوں یا رہی ہوں۔ 2 رکعت سنت کا طریقہ عام 2 رکعت نمازوں کی طرح ہے۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کہہ کر قیام کیا جائے گا، ثنا پڑھی جائے گی، سورہ فاتحہ اور اس کے بعد قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھی جائے گی، پھر رکوع اور دونوں سجدے اطمینان سے کیے جائیں گے۔ دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورت پڑھی جائے گی، پھر رکوع اور سجدے کیے جائیں گے۔ آخری قاعدے میں تشہد، درود شریف اور مسنون دعا پڑھ کر سلام پھیرا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور پیاری سی بہنوں، یہاں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ نماز میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو نماز کے ارکان اطمینان سے ادا نہیں کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم دیا اور اسے رکوع، قیام، سجدے اور بیٹھنے میں اطمینان اختیار کرنے کی تعلیم دی۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نماز صرف حرکتوں کا نام نہیں ہے۔ رکوع کیا تو سکون سے کیا، رکوع سے اٹھے تو مکمل سیدھے ہوئے، سجدہ کیا تو اطمینان سے کیا اور دونوں سجدوں کے درمیان بھی ٹھہرے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی کامیاب اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ ذرا اپنے دل سے پوچھیے، ہم نماز پڑھتے وقت کہاں ہوتے ہیں؟ جسم نماز میں ہوتا ہے، لیکن کیا دل بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے؟ کبھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اس رب کے سامنے کھڑے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں صحت دی، گھر دیا، رزق دیا، والدین دیے، اولاد دی اور ہر مشکل وقت میں ہماری مدد فرمائی۔ پھر نماز میں ہمارا دل دنیا کی طرف کیوں بھٹکتا رہتا ہے؟ کوشش کریں کہ نماز شروع کرنے سے پہلے چند لمحے اپنے دل کو دنیا کی مصروفیات سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کریں۔ موبائل ایک طرف رکھیں، غیر ضروری باتیں چھوڑ دیں، جلدی میں نماز نہ پڑھیں اور دل میں یہ احساس پیدا کریں کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ اب مغرب کے بعد کے اذکار کی طرف آتے ہیں۔ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی سن لو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد اللہ کا ذکر کرنے کی تعلیم دی ہے۔ صحیح احادیث میں نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی بھی فضیلت کے بارے میں روایت آئی ہے، لیکن اس روایت کی صحت کے بارے میں اہل علم کے درمیان کلام ہے، اس لیے اسے قطعی صحیح حدیث کہہ کر بیان کرنے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں اور پیاری سی بہنوں، دین کی بات بیان کرتے ہوئے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو بات قرآن میں ہے اسے قرآن کہیے، جو حدیث میں ہے اسے صحیح حدیث کہیے، اور جس روایت کی صحت میں اختلاف ہو اسے بلا تحقیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کریں۔ یہی دین کے ساتھ امانت ہے۔ اب مغرب کی نماز سے متعلق کچھ عام غلطیوں کو سمجھتے ہیں۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ بعض لوگ مغرب کا وقت شروع ہوتے ہی نماز کے بجائے غیر ضروری کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی بے شک نماز ایمان والوں پر مقررہ وقتوں میں فرض کی گئی ہے۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ بعض لوگ مغرب کی نماز بہت تیزی سے پڑھ لیتے ہیں،
کیونکہ انہیں جلدی گھر کے کام یا کھانے کی فکر ہوتی ہے، لیکن کھانے پینے کی چیزیں نماز سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتی۔ البتہ اگر کھانا سامنے موجود ہو اور انسان کا دل پوری طرح کھانے کی طرف لگا ہوا ہو تو شریعت نے ایسے حالات میں پہلے کھانا کھانے کی اجازت دے دی ہے تاکہ نماز خشوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ تیسری غلطی یہ ہے کہ بعض لوگ رکوع اور سجدے میں ٹھہرتے نہیں ہیں۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ نماز کے ہر رکن میں اطمینان ضروری ہے۔ چوتھی غلطی یہ ہے کہ بعض لوگ امام سے پہلے رکوع یا سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کی اقتداء کے بارے میں واضح ہدایت دی ہے کہ امام کی پیروی کی جائے۔ اس لیے امام رکوع میں جائے تو اس کے بعد رکوع میں جائیں، اور امام کے سجدے میں جانے کے بعد سجدے میں جائیں۔ پانچویں غلطی یہ ہے کہ بعض لوگ نماز کے بعد فوراً اٹھ کر دنیاوی باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ نماز کے بعد چند لمحے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دعا کرنے کی عادت بنائیے۔ اور میری پیاری سی بہنوں، اگر آپ گھر میں نماز ادا کرتی ہیں تو اپنے بچوں کو بھی نماز کی محبت سکھائیے۔ صرف یہ نہ کہیں کہ نماز پڑھو، بلکہ انہیں نماز کی عظمت سمجھائیے۔ انہیں بتائیے کہ نماز اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، یعنی اپنے اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو۔ یہ ذمہ داری صرف باپ کی نہیں، ماں بھی اپنے گھر میں نماز کا ماحول بنا سکتی ہے۔ جب بچے اپنے ماں کو نماز کی پابندی کرتے دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں بھی نماز کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اب خواتین کے لیے ایک اہم بات، عورت بھی نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں، ذکر کرتی ہیں اور اپنی رب کے سامنے جھکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کے بارے میں فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، یعنی تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس لیے نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر کے لیے اور اپنے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے۔ لیکن دعا کے معاملے میں ایک بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ دعا کی قبولیت کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں کہ انسان جو چیز مانگے وہی اسی شکل میں اسی وقت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے بہتر جانتا ہے۔ کبھی وہ مطلوب چیز عطا فرماتا ہے، کبھی کسی مصیبت کو دور کرتا ہے، اور کبھی اس دعا کا اجر آخرت کے لیے محفوظ کرتا ہے۔ لہذا اگر دعا فوراً پوری نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ میں نے دعا کی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ صحیح مسلم شریف اور صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور پیاری سی بہنوں، یہی تو ایمان ہے کہ ہم مانگتے رہیں، امید نہ چھوڑیں اور اپنے رب سے تعلق مضبوط کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ہمارے گھروں میں نماز اور قرآن کی برکت عطا فرمائے اور ہمیں زندگی کی آخری لمحے تک نماز کا پابند بنائے۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، AU رحمانی وائس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسی مزید مفید اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں، جیسے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا غفور، یا کریم۔ آپ کا ایک لائک، ایک کمنٹ اور ایک شیئر سے اس ویڈیو کو مزید لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی